تبدیلی یہاں نہیں رہی. تبدیلی کیوں نکالا مجھے؟ تو ہم آپ کی بھی اینشنٹ بجا دیں گے. پاکستان کو انشاءاللہ کچھ نہیں ہو سکتا. زندہ باد پاکستان پائندہ باد. جی السلام علیکم. پروگرام میں آج سب سے پہلے بات کریں گے جو کل کراچی میں متحدہ قومی موومنٹ کی ایک احتجاجی ریلی کے ساتھ ہوا ہے اور کراچی میں ریڈ زون پہ جس طرح سے متحدہ قومی موومنٹ کے کارکنان پہ ان کے لیڈرز پہ تشدد کیا گیا ہے جس کے نتیجے میں ایک ایم کیو ایم کے کارکن کی جو ہے وہ شہادت بھی ہو گئی ہے. کئی جو ہیں وہ زخمی ہیں, بہت سے گرفتار تھے جن میں سے اکثر کو جو ہے ریلیز کر دیا گیا ہے. خواتین بچوں پر جو کہ اس ریلی میں شامل تھی, جس طرح سے تشدد کیا گیا پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت میں پولیس کے ذریعے, یہ انتہائی شرمناک ہے. شیلنگ کی گئی اور جس طرح سے لاٹھی چارج کیا گیا, کوئی اس وقت ذی شعور پورے پاکستان میں ایسا نہیں ہے. نہ صرف یہ بلکہ پیپلز پارٹی کے جو اپنے لوگ ہیں ان کے اپنے اندر سے, جماعت کے اپنے اندر سے وہ بھی سندھ حکومت کے اس کام کی جو ہے وہ تنقید کر رہے ہیں اور اس فیل کی, اس عمل کی جو ہے وہ تنقید کر رہے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سارے ہنگامے کا ذمہ دار کون ہے؟ کل سے لے کے اب تک پاکستان پیپلز پارٹی, ایم کیو ایم دونوں کے الگ الگ موقف سامنے آ رہے ہیں. پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ جی ایم کیو ایم نے خود انتشار کا جو ہے وہ آغاز کیا اور ان کا موقف یہ ہے کہ جماعت اسلامی بھی تو پچھلے ایک مہینے سے اسی ریڈ زون میں دھرنا دے کے بیٹھی ہوئی ہے, لیکن وہاں پر تو اس قسم کا کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا. جبکہ ایم کیو ایم کا کہنا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے جان بوجھ کے اور خاص طور پہ لسانیت کی بنیادوں پہ متحدہ قومی موومنٹ کو ٹارگٹ کیا ہے. بہرحال ایک کارکن ایم کیو ایم کا جو ہے وہ جاں بحق ہے, انتہائی افسوسناک ہے. کئی دیگر زخمی ہیں, جو زخمی ہیں اللہ ان کو جلد صحت یاب کرے. لیکن دو تین بنیادی سوالات کہ اس قسم اس کام کے کرنے سے, اور یہ سب جو احتجاج کر رہی ہیں سندھ کی اپوزیشن جماعتیں, وہ بلدیاتی قانون کے خلاف کر رہی ہیں. سو جمہوریت میں احتجاج کا ہر ایک کا حق ہے, یہاں تک کہ پاکستان پیپلز پارٹی 27 فروری کو عمران خان کی حکومت کے خلاف احتجاج کرنے کراچی سے لے کے اسلام آباد تک نکل رہی ہے. تو اپنے ہی صوبے میں پاکستان پیپلز پارٹی اپوزیشن جماعتوں کو احتجاج کا, پرامن احتجاج کا بھرپور حق کیوں نہیں دے رہی ہے؟ سو یہ ایک بڑا سوال ہے. دوسرا, کیا ایم کیو ایم نے جان بوجھ کے کہیں نہ کہیں تشدد کو ٹریگر کیا, یا کہیں نہ کہیں کیا ایم کیو ایم اس سارے فیل کی ذمہ دار ہے جو کل کراچی میں افسوسناک ہوا؟ کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ موقف ہے تو دونوں اطراف کے معاملات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. اس کے علاوہ جناب وفاق کی اگر بات کی جائے تو سپریم کورٹ میں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی طرف سے آخر کار تاحیات نااہلی کے خاتمے کی درخواست لینڈ کر گئی ہے. اب یہ درخواست کاز لسٹ پہ کب لگتی ہے دیکھنا پڑے گا, اس کے میرٹس پہ فیصلہ کیا ہوتا ہے, قابل سماعت ہے یا نہیں ہے, ابھی ایک طویل پروسیس ہے. لیکن ایک بہت بڑی پیش رفت ہے یہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی طرف سے اس قسم کی درخواست جانا. اب یہاں پر دو تین بنیادی سوالات جن کا جواب لینے کی کوشش کریں گے کہ کیا سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کو اس قسم کی درخواست لے کے جانی چاہیے, اگرچہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کہتی ہے کہ اس نے بنیادی انسانی حقوق کے تحت یہ درخواست دائر کی ہے اور اس کا کسی ایک شخصیت, کسی دو شخصیت کو فائدہ جو ہے وہ مقصد نہیں ہے. کیا سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کو اس قسم کی درخواست جس کا الٹیمیٹلی سیاسی فائدہ بھی ہو سکتا ہے, خاص طور پہ نواز شریف کو اور جہانگیر خان ترین کو, کیا فائل کرنی چاہیے, نہیں فائل کرنی چاہیے؟ اس پہ ممکنہ سپریم کورٹ کی طرف سے عدالت کی رائے کیا ہو سکتی ہے, اس پہ آگے پروسیس کیا ہو سکتا ہے, اور اگر یہ درخواست قابل سماعت ہو جاتی ہے, پروسیس آگے چل پڑتا ہے, تو کتنے چانسز ہیں سیاسی طور پہ یا قانونی طور پہ نواز شریف کی, خاص طور پہ جہانگیر خان ترین کی ریلیف کے لیے اور مریم نواز صاحبہ کی بھی. سو ان سوالات کے جواب ڈھونڈنے کی آج کوشش کریں گے. پروگرام کے فلور کو ڈیبیٹ, ڈسکشن, کوشچن آنسرز کے لیے اوپن کرتے ہیں. میرے پاس آج پروگرام میں بہت زبردست شخصیات موجود ہیں, سینئر تجزیہ کار ہیں, صحافی ہیں. ان سے جانیں گے کہ ان سب چیزوں کے پیچھے بیک گراؤنڈر کیا ہے اور آگے وہ کیا ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں. سب سے پہلے میرے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی ہیں, تجزیہ کار ہیں مظہر عباس صاحب, سینئر صحافی تجزیہ کار دانشور ہیں نذیر لغاری صاحب, وہ مجھے جوائن کر رہے ہیں, اور سینئر تجزیہ کار ہیں جنرل امجد شعیب صاحب, وہ مجھے جوائن کر رہے ہیں. مظہر عباس صاحب, جو کل کراچی میں ہوا ہے اس کا کون ذمہ دار ہے؟ ایم کیو ایم ذمہ دار ہے, پاکستان پیپلز پارٹی ذمہ دار ہے؟ دیکھیے, اس سے شکریہ غریدہ, اس سے قطع نظر کہ کون ذمہ دار ہے. اصل چیز یہ کہ کیا یہ ایشو جب سے سندھ اسمبلی نے قانون پاس کیا ہے اور اس پہ ظاہر ہے اپوزیشن
چاہے وہ اسمبلی کے اندر ہو یا باہر ہو، ایک احتجاج کر رہی ہے، اس کو سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش نہیں کی گئی جس طرح کر لینا چاہیے، جس طرح حکومتیں کرتی ہیں۔ سیاسی حکومتوں کو جو رویہ اختیار کرنا چاہیے وہ رویہ اختیار نہیں کیا گیا۔ اب فرض کریں پچھلے 27-28 دن سے جماعت اسلامی دھرنا دیے ہوئے ہے، تو 27-28 دن سے بجائے اس کے کہ آپ ان کو یہ کریڈٹ دیں کہ وہ دھرنا دے رہے ہیں، مسئلہ یہ کہ وہ دھرنا کیوں دے رہے ہیں؟ 27-28 دن سے یہ ایشو ریزالو کیوں نہیں ہوا؟ اس وقت اس قانون کو جو سندھ لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2021 ہے، اس پر ماں سوائے پیپلز پارٹی کے کوئی بھی اس پہ متفق نہیں ہے، کوئی بھی اس کی حمایت نہیں کر رہا۔ تو اس کا مطلب یہ کہ اس قانون میں کہیں نہ کہیں ایسے سقم ہیں جو ایڈریس نہیں ہو رہے۔ اب وہ احتجاج جو ہے وہ اس کی شکل جو ہے وہ زیادہ اس میں تیزی آ گئی۔ معاف کیجیے گا، کل ایم کیو ایم نے احتجاج کیا، اس سے پہلے 27 دن سے جماعت اسلامی کر رہی ہے۔ اب وہ کل سے انہوں نے کہا ہے کہ کل سے ہم کوئی 27 پوائنٹس پر جو ہے دھرنے دیں گے، تو کیا ہوگا، شہر کا کیا حال ہوگا اس میں؟ اور اس کے بعد مزید چیزیں آگے بڑھیں گی۔ اس کے بعد آپ 27 فروری کو پیپلز پارٹی یہاں سے اسلام آباد کی طرف جائے گی اور گوٹکی سے جو ہے وہ کراچی آئیں گی پی ٹی آئی اور ان کے جو بھی اتحادی ہیں۔ تو آپ کیا سچویشن کریٹ کر رہے ہیں؟ اس سے بہت بہتر ہوتا ہے کہ یہ چیز پریمپٹ کی جاتی ہے کہ احتجاج ہو رہا ہے، ریلیز کی کال دی جا رہی ہے، ابھی 30 جنوری کو بھی ایک ریلی ہے۔ آپ پریمپٹ کرتے ہیں کہ ایک چیز ہے جو جماعتیں اس پہ احتجاج کر رہی ہیں۔ چیف منسٹر جو ہے وہ سمجھدار آدمی ہیں، انہیں چاہیے تھا پہلے بھی، یعنی جو بات چیت انہوں نے آج کی امین الحق کو فون کر کے وہ بات چیت ریلی سے پہلے بھی کر سکتے تھے، ان کے وزراء کر سکتے تھے، جا کے بیٹھ کے مذاکرات کر سکتے تھے۔ جب فرض کریں اگر پیپلز پارٹی کا یہ موقف کہ وہ روٹ چینج کر رہے تھے، اگر وہی بجائے اس کے کہ ڈپٹی کمشنر وہاں موجود ہوتے، اگر وہاں مرتضی وہاب موجود ہوتے، وہاں سعید غنی موجود ہوتے، وہاں ناصر شاہ موجود ہوتے، تو چیزیں اتنی آگے نہیں بڑھتی۔ پولیٹیکل گورنمنٹس کو پولیٹیکلی انداز میں ٹیکل کرنا چاہیے۔ ریڈ زون، ایک تو آج تک ریڈ زون ڈیفائن نہیں ہوا کہ ریڈ زون ہے کیا، اس کی باؤنڈریز کیا ہیں، ریڈ زون میں کن کن چیزوں کی اجازت ہے اور کن کن چیزوں کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ یہاں ہر چیز ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ چیف منسٹر کے ہاؤس کے ارد گرد جتنی ہائی رائز بلڈنگز بنی ہیں، کیا ریڈ زون میں اس کی اجازت ہونی چاہیے؟ نہیں ہونی چاہیے، لیکن ہے، اجازت دی ہے اور اسی گورنمنٹ نے اجازت دی ہے۔ تو ہم نے ریڈ زون کو جو ہے ایک مذاق بنا دیا ہے۔ لیکن کل بہت مس ہینڈلنگ ہوئی، جس طریقے سے تشدد ہوا وہ قابل مذمت ہے۔ اب جو ایم کیو ایم کے جو کارکن جہاں بحق ہوئے ان کے بارے میں دو رائے پائی جاتی ہیں۔ پولیس کا ایک اپنا موقف ہے، پیپلز پارٹی کا ایک اپنا موقف ہے، لیکن ایک سچویشن کریٹ ہو گئی جس کو ریزالو کرنے کی ضرورت ہے، اور پیپلز پارٹی انفارچونیٹلی اتنے ہفتوں میں اس کو ریزالو کرنے میں ناکام رہی ہے۔ نذیر اللہ خالد صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں جو کل کراچی میں ہوا ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی ذمہ دار ہے یا متحدہ قومی موومنٹ کی طرف سے کوئی انتشار کی کوشش کا جو ہے وہ آغاز کیا گیا؟ کیونکہ پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ جماعت اسلامی بھی تو پچھلے 1 مہینے سے دھرنا دے کے بیٹھی ہوئی ہے، وہاں پر تو کوئی ایشوز کریٹ نہیں ہوئے۔ کل کا ذمہ دار کون ہے اور یہ آگے چل کے کتنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے؟ بیکاز یہ لوکل گورنمنٹ ہے، یہ عوام کی حکومت کے بارے میں ایک قانون ہے، تو کیا اب یہاں سے ایک بیڈ بلڈ جو ہے وہ کریٹ ہو گیا ہے، خاص طور پہ 2 بڑی سیاسی جماعتوں سندھ کی پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے درمیان؟ اب یہ آگے ریزالو کیسے ہوگا؟ نذیر اللہ خالد صاحب۔ تھینک یو جی، بہت مہربانی۔ اور پہلی بات یہ کہ سویپنگ ریمارکس تو میں بھی نہیں دے سکتا، مظہر صاحب بھی نہیں دے سکتے، یا کوئی اور بھی نہیں دے سکتا ہے کہ جناب کسی بھی ایونٹ کے بارے میں ہم سویپنگ ریمارکس دیں کہ فلاں ذمہ دار ہے اور فلاں ذمہ دار نہیں ہے۔ اور لیکن ایک طرف کہا گیا ہے کہ پولیس کا یہ کہنا ہے کہ کیونکہ وہ ریڈ زون میں آ گئے تھے جی، تو اس لیے یہ واقعہ ہوا، تو یہ تعین ہوتا ہے کہ جناب پولیس اس بات کو تسلیم کر رہی ہے کہ ریڈ زون میں آنا جو ہے وہ ان کا کوئی رول تھا یا کوئی ان کا ضابطہ تھا، اس کی خلاف ورزی ہوئی ہے تب یہ ہوا ہے۔ تو میرے خیال میں یہ بلا جواز ہے، غلط ہے، نامناسب ہے اور سنگ دلانہ کارروائی ہوئی ہے، غلط کارروائی ہوئی ہے، اور ایسی کارروائی کو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ان کے جو فوٹیج ہم نے دیکھے ہیں، جس طرح سے ایک رکن اسمبلی کوئی بھی ہو، کسی جماعت کا بھی ہو، وہ ہر ووٹ لے کر آتا ہے لوگوں سے، اور وہ لوگ ووٹ لینے کے بعد جب وہاں پہنچا ہے، وہ جو منتخب ممبر وہاں پہنچا ہے، اور جس طرح سے ان کو باقاعدہ ہمارے یہاں کہتے ہیں ٹنگو ٹولی کر کے اس کو لے جانا، اس طرح سے اس کو لے جایا جا رہا ہے، اور جس طرح سے پٹخا جا رہا ہے، یہ انتہائی نامناسب بلکہ
ایک حد تک یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس سے غصہ اور ناراضگی بڑھتی ہے، جس طرح خواتین تشدد کا نشانہ نہیں بننی چاہیے۔ اور میرا خیال میں پہلے طور پر ابھی انہوں نے انکوائری کے لیے کہا ہے کہ انکوائری کرا رہے ہیں، انکوائری سے پہلے کم از کم اس اتھارٹی کو جو بھی ہے، جس سطح پر بھی ہے، وہ ایس ایس پی ہے، آئی جی ہے، ڈی آئی جی ہے، ایڈیشنل آئی جی ہے، پولیس چیف ہے، کسی بھی سطح پر ہے، جس نے بھی آرڈر دیا یا ایڈمنسٹریشن میں سے کوئی ہے، ڈپٹی کمشنر ہے یا کوئی بھی ہے، جس نے یہ کارروائی کے لیے کہا ہے، اسے فوری طور پر معطل کر دینا چاہیے تاکہ یہ جو غصہ ہے، یہ ناراضگیاں نہ بڑھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کراچی بہت دکھ دیکھ چکا ہے، کراچی نے بہت صدمات سہے ہیں، کراچی نے ایک دن میں 100 لاشیں، بعض دفعہ 200 لاشیں، بعض دفعہ 300 لاشیں اٹھائی ہیں۔ کراچی میں ایسا ہوا ہے، اور ایک دفعہ نہیں بارہا ہوا ہے کہ کراچی میں اچانک اندھا دھند فائرنگ ہوئی، کراچی میں اچانک قتل عام ہوا، کراچی میں اچانک ایک گروپ نے دوسرے گروپ کے لوگوں کو بھونٹ ڈالا اور ساتھ میں بکری کھڑی تھی اس کو بھی بھونٹ ڈالا، اور اس طرح سے یہ وارداتیں ہوتی رہی ہیں، واقعات ہوتے رہے ہیں۔ اب ان کا نہیں ہونا چاہیے۔ آج کے دن بھی کہا گیا کہ جناب بازار بند کرائے گئے، دکانیں بند کرائی گئیں، یہ ایک اور تشویشناک بات ہے، بہت افسوسناک بات ہے۔ کاروباری طبقہ بہت مشکل سے سنبھل پایا تھا، 30 سال کے خطرناک حالات کے بعد، 30-35 سال کے خطرناک حالات کے بعد ابھی کاروباری طبقہ اپنے آپ کو محفوظ سمجھ رہا تھا، تو یہ عدم تحفظ ان میں پیدا ہوگا۔ تو یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ خود انویسٹیگیشن کرنے والوں کو ذمہ داروں کو تعین کرنا چاہیے، اور اگر کوئی انویسٹیگیشن کمیشن بن رہا ہے، بنایا گیا ہے یا بن رہا ہے، تو اس کے اندر براڈ بیسڈ ہونا چاہیے، اس کے اندر جوڈیشل کے لوگ بھی ہونے چاہیے اور لا انفورسنگ ایجنسیز کے لوگ بھی ہونے چاہیے، اور اگر مظہر صاحب جیسے کوئی ایک آدھ صحافی بھی ہوں تو بھی کوئی بات نہیں ہے کہ یہ کم از کم کوئی تجزیاتی اپنا پوائنٹ آف ویو تو دے سکیں گے، تو یہ ضرور دیکھنا چاہیے۔ لیکن اوورآل یہ بہت برا ہوا، اسے نہیں ہونا چاہیے تھا، اور ایم کیو ایم کو بھی بہت زیادہ صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے آگے بھی، اور اس وقت بھی یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ معاملات، لیکن ان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے مذاکرات ہو رہے تھے، اس دوران جو ہے یہ واقعات شروع ہوئے ہیں۔ اگر مذاکرات ہو رہے تھے تو پھر اس طرح کی کارروائی کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ میرے خیال میں یہ افسوسناک ہے، دکھ دینے والا ہے، اور ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور مستقبل میں ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے جناب جی، شعیب صاحب سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون ذمہ دار ہے کل کا جو واقعہ ہوا ہے، اور اس کے اب مستقبل کے لیے اثرات، مستقبل کے ریپرکشنز کیا ہو سکتے ہیں، اور کیا وفاق کو انٹروین کرنا چاہیے؟ بیکاز یہ ایک صوبائی معاملہ ہے، ٹھیک ہے آئی جی سندھ جو ہے وفاق تعینات کرتی ہے، لیکن جس طرح سے وفاق نے انٹروین کیا ہے، وزیر اعظم نے رپورٹ طلب کر لی ہے، وزیر اعظم نے مذمت تو کیا لیکن ساتھ ہی خود بھی ایکشن کرنے کی جو ہے وہ بات کی ہے، تو یہ وفاق کو انٹروین کرنا چاہیے اس معاملے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے جہاں تک وفاق کا تعلق ہے، لا اینڈ آرڈر پروونشل سبجیکٹ ہے، اور میرا نہیں خیال کہ وفاق کو اس میں کسی قسم کا دخل دینا چاہیے۔ وفاق نے اگر کنڈمنیشن کی تو اس حد تک ایک سیاسی بیان کی حد تک تو کافی ہے، لیکن صوبے کے معاملات میں تھوڑے احتیاط برتنی چاہیے، وہ صوبے کی اپنی ثوابدید ہے کہ وہ اس کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ ہائی ہینڈنس تو بالکل پولیس نے کی، مارا اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، اور بڑی بری طرح مار رہے تھے لوگوں کو، سب نے دیکھا ٹیلی ویژن پہ۔ اس لحاظ سے تو میں سمجھتا ہوں پولیٹیشل گورنمنٹ کی ایما پہ ہی ہوا ہوگا، اس کے بغیر تو نہیں ہو سکتا کہ پولیس اس طرح کا اتنا بڑا کام کرے۔ تو لازمن جیسے لغاری صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ تحقیقات میں پتہ لگنا چاہیے کہ ان کو کس نے آرڈرز دیے یہ کام کرنے کے۔ بالکل ٹھیک۔ وہ ایک پولیٹیکل ریلی تھی، احتجاج کا حق اگر پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ ان کے لیے ہے، وہ جا کے جیسے آپ نے کہا کہ وہ وہاں سے احتجاجی ریلی لے کے اسلام آباد آنا چاہتے ہیں، تو دوسری پارٹیوں کا بھی حق ہے احتجاج کا، تو ان کو احتجاج کرنے دینا چاہیے۔ ٹھیک۔ ایک بات جو اور کرنے کی ہے، جو بڑی مدد نے اس طرف اشارہ کیا لیکن پھر آگے مزید بات نہیں کی، وہ یہ ہے کہ اس جھگڑے کی بنیاد آفٹر آل جماعت اسلامی بھی بیٹھی ہے، یہ ایم کیو ایم بھی کر رہی ہے، پولیٹیکل پارٹیز کا، صوبائی گورنمنٹ کا ایک رویہ ہے کہ وہ خود تو چاہتے ہیں کہ 18ویں ترمیم ہو، صوبے کو زیادہ سے زیادہ اختیارات ملیں، ریولیوشن ہو جائے، لیکن جہاں وہ ضلعی حکومت کا مسئلہ آتا ہے تو وہاں اس کو کچھ نہیں دینا چاہتے۔ اب جو پیپلز پارٹی نے حرکت کی ہے یہاں پہ حکومت نے، اس کے بعد وہ میرا خیال ہے اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، ضلعی حکومت کے پاس رہ گئے جائے اس کے پاس، جب ان کے پاس سورسز آف انکم نہیں ہوں گے تو توقع ہم سے کی جائے گی کہ جی آپ نے شہر کا کوڑا نہیں اٹھایا، آپ نے یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا۔ تو یہ جو انہوں نے ان کے ساتھ داؤ لگایا ہے، یہ میرا خیال بڑی زیادتی کی ہے، اس کو ان کو بڑا
میرا خیال ہے کہ اس پہ نظر ثانی ہونی چاہیے. ٹھیک. یہ الگ بات ہے کہ آپ پارلیمنٹ میں اگر آپ کی اسمبلی میں آپ کی میجورٹی ہے، ٹھیک ہے، آپ نے بلڈوز کر لیا، لیکن ہے انتہائی بے انصافی. اور یہ ذیلی حکومت کو پہلے سے ہی آپ نے بالکل اس کو میں سمجھتا ہوں بے دستوپا کر دیا. وہ کوئی کام نہیں کر سکیں گے، عوام ان سے توقع کریں گے. اگر یہی حال ہے تو پھر ذیلی حکومت کی ضرورت کیا، اس کو رہنے دیں. ٹھیک. تو یہ ڈیمولیشن کا پرنسپل بڑا بری طرح وائلیٹ کیا. جنرل صاحب آپ کی بات مکمل ہو گئی؟ جی اچھا، مجھے لگا کہ آپ سے مزید کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں. مظہر عباس صاحب، ہاؤ آکورڈ اٹ مائٹ ساؤنڈ یا ہاؤ انسینسٹیو اٹ مائٹ ساؤنڈ، بٹ دا تھنگ از کہ کراچی میں متحدہ قومی موومنٹ ایک طویل عرصے سے، گزشتہ کچھ عرصے سے، کم از کم 3-4 سال سے سیاسی طور پہ ڈورمنٹ تھی. جس طرح سے نذیر غالب صاحب نے کہا کراچی نے بہت برے حالات دیکھے، 100 200 300 لاشیں گرنا کراچی میں معمول کی بات ہوتی تھی. ایم کیو ایم سیاسی طور پہ ڈورمنٹ تھی، لیکن کل جس طرح سے اس کا ایک سیاسی کم بیک ہوا ہے، ہمیں وہ 3-4 سال پہلے کا کراچی یاد آ گیا کہ جس میں سڑکوں پہ خون بہ رہا ہے، کاروبار بند کروائے جا رہے ہیں، نامعلوم افراد ایک دم سے سامنے آ گئے ہیں. کیا متحدہ قومی موومنٹ نے سیاسی طور پہ، I said کہ this might sound awkward, this might sound insensitive، لیکن کراچی کی سیاسی تاریخ یہی رہی ہے، ایم کیو ایم کی سیاسی تاریخ خون سے بھرپور رہی ہے، بلڈ بات سے. کیا یہ ایم کیو ایم کا سیاسی کم بیک ہے کراچی میں؟ دیکھیے، یہ ابھی کہنا بہت پری میچور ہے. چیز یہ ہے کہ ایم کیو ایم کو 22 اگست کے بعد جو نقصان ہوا، ایم کیو ایم پاکستان بنی اور اس کے بعد اس میں مزید فریکشن ہوئی، اور اس وقت ایم کیو ایم مختلف فیکشنز میں بٹی ہوئی ہے. ایک مصطفیٰ کمال صاحب نے اپنی ایک نئی جماعت بنا لی ہے، پاک سرزمین پارٹی، ڈاکٹر فاروق ستار الگ کھڑے ہیں. ایم کیو ایم پاکستان ایک دوسری وہ ہے، انہوں نے وہ 22 اگست کے بعد لندن کو الگ کر دیا. لندن کا اپنا ایک جو ہے وہ چاہے انڈکلیئرڈ کالعدم تنظیم ہو، لیکن وہ بہرحال ان کی اپنا ایک ووٹ بینک اب بھی موجود ہے، سائلنٹ ووٹ بینک اب بھی ہے. یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ جو اسٹیٹ ہے وہ کس طرح دیکھتی ہے. اب اسٹیٹ کے دیکھنے کا بھی انداز ہے. جو میری اطلاعات ہیں وہ یہ کہ ایم کیو ایم پاکستان کو بھی تمام تر اس کے باوجود کہ انہوں نے اپنے آپ کو ڈسٹنس کر لیا بالکل ایم کیو ایم لندن سے، لیکن انہیں اب بھی شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. اب بھی ایم کیو ایم پاکستان کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے سیکٹرز کھولیں، اپنے سیکٹر آفیسز کھولیں یا یونٹ آفیسز کھولیں، چاہے وہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز. تو یہ ایک ایم کیو ایم کے ساتھ ڈس ایڈوانٹیج ہے. تو مجھے اور پھر پولیٹیکلی ایک ویکیوم کریٹ ہوا ہے، جس کو 2018 میں ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی نے کیا، حالانکہ اس پہ ایم کیو ایم پاکستان کے بہت تحفظات ہیں اور جماعتوں کے، لیکن بہرحال جو اس وقت وہ ہے وہ یہی ہے کہ انہوں نے 21 میں سے 14 سیٹیں پی ٹی آئی کے ایم این اے. لیکن مظہر صاحب سوری ٹو کٹ یو ان، وہ ویکیوم جو فل ان کیا تھا پی ٹی آئی نے بہت جلدی اس کو لوز کر دیا، اس ویکیوم کو ویکنٹ کر دیا. سو ہیز ایم کیو ایم اسٹیپڈ ان اگین کہ کراچی کو ریکلیم کر سکے؟ دیکھیں، وہ تو ابھی پری میچور ہے. لوکل باڈیز الیکشنز ہوں گے اگین، جو جس طرح جنرل صاحب بات کر رہے تھے، میں اس میں وہ لوکل گورنمنٹ کا جو ایکٹ ہے 2021 وہ بالکل بھی جو ہے اس میں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک طرف آپ یہ کہیں کہ ہم نے 18ویں ترمیم کے تحت پروونشل گورنمنٹ کے پاس پاورز آئیں، وہ ڈیلیگیٹ کرنے کے بجائے انہوں نے ان کی پاورز لے لی. اب مجھے بتائیں کہ کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ہے، اس کا کیا ریشنل ہے کہ اس کو سندھ گورنمنٹ کے انڈر دے دیا جائے؟ مجھے تو کوئی بھی ریشنل اس میں سمجھ نہیں آتا. کے ایم سی اگر میئر جو ہے، ہم مثالیں دیتے ہیں نیو یارک کے میئر کی، ہم لندن کے میئر کی مثال دیتے ہیں، ہم ٹوکیو کے میئر کی مثال دیتے ہیں، تو جہاں آپ مثالیں دیتے ہیں خود مثال نہیں بناتے کہ اس شہر کو ایک میٹروپولیٹن سٹی ہونا چاہیے وتھ کمپلیٹ پاور. یہاں کا میئر جو ہے اس کے اندر پولیس بھی ہونی چاہیے، اس کے اندر سب چیزیں ہونی چاہیے، چاہے آپ ڈائریکٹ الیکشن کریں انڈائریکٹ الیکشن کریں. ہم نے ہمیشہ لوکل گورنمنٹ ایکٹ کو یا اس سے پہلے ہو چینج اس لیے کرتے تاکہ مجھے پولیٹیکلی سوٹ کرے. یعنی ہم پولیٹیکلی شہر کو ون اوور کرنے کی کوشش نہیں کرتے، چاہے آپ 2001 لے لیں یا 1979 کا لے لیں ایکٹ. اس میں تو ہماری یہاں پولیٹیکل کنسیڈریشن حاوی آ جاتی ہیں کوئی نہ کوئی ترمیم کرنے سے، لیکن ہم ون اوور نہیں کرنا چاہتے. تو میرے خیال میں کراچی کو ایک مضبوط انڈیپینڈنٹ اٹونومس میٹروپولیٹن سٹی ہونا چاہیے، اور اس کے بعد کوئی بھی میئر بنے اس کے انڈر یہ سارے ادارے آنے چاہیے
जो बिखरे हुए हैं, क्योंकि कराची डिवाइडेड है, 34% का मेयर होता है, बाकी कोई फेडरल गवर्नमेंट के अंडर है, कोई डीएचए के अंडर है, कोई कैंटोनमेंट के अंडर है। उसकी वजह ये, उसका फिर नतीजा ये होता है कि शहर में कोई भी काम प्रॉपरली नहीं हो सकता। तो मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी को, जो है पीपल्स पार्टी का एक वोट बैंक कराची में है, उनको ये इनिशिएटिव लेना चाहिए। उन्हें जो पावर्स लिए हैं उनको वापस करना चाहिए, केएमसी को स्ट्रांग करना चाहिए, उन सारे इदारों को, सिविक एजेंसीज को स्ट्रांग करना चाहिए। एक स्ट्रांग मेट्रोपॉलिटन बॉडी होगी तो उसका फायदा पीपल्स पार्टी की प्रोविंशियल गवर्नमेंट को भी होगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसी पॉइंट से एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे नसीर लखारी साहब से और जनरल अमजद शोएब साहब से भी कुछ मजीद सवाल करेंगे। MQM वर्सेस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, बल्दियाती एक्ट सिंध का, और सुप्रीम कोर्ट बार में जो ताहयात नाअहली के लिए पिटीशन चली गई है, क्या नवाज शरीफ के लिए रिलीफ मुतवक्की है? सवाल करेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में आज हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफी तज्जियाकार नसीर लखारी साहब, सीनियर सहाफी और तज्जियाकार मसर अब्बास साहब और सीनियर तज्जियाकार जनरल अमजद शोएब साहब। जनरल साहब, ये सवाल मैं सबसे पहले आपकी तरफ रखना चाहूंगी। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से ताहयात नाअहली का खात्मा, जो कि वो कह रहे हैं कि बुनियादी इंसानी हुकूक के तहत जो है दरखास्त लेकर गए हैं, किसी सियासी फायदे के लिए नहीं, बट अल्टीमेटली अगर ये अप्रूव हो जाती है सुनवाई के लिए, इस पे प्रोसेस स्टार्ट हो सकता है, तो इम्कानात तो हैं कि नवाज शरीफ को रिलीफ मिल सकता है। तो आपको लगता है जनरल साहब के द टाइड इज टर्निंग, हवा का रुख बदल रहा है, नवाज शरीफ को कहीं रिलीफ दिलवाने के लिए कुछ ना कुछ खिड़कियां, दरवाजे कुछ खुल रहे हैं, रास्ते खुल रहे हैं? देखिए, कोशिश की जा रही है। मैं अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखूं आसन भुन का, तो उससे वादे है कि वो सिर्फ और सिर्फ मियां नवाज शरीफ के ही लिए कर रहे हैं, बाकी तो ठीक है, उससे कुछ और लोगों का भी फायदा हो सकता है। लेकिन असल चीज देखने की ये है, ये इंसानी हुकूक का मसला नहीं है। ठीक, ये एक इंसान की ईमानदारी, उसकी ईमानदार खास तौर पे इसलिए कि जब आपको वोट मिलते हैं तो आप ये एक अमानत, मुल्क के सारे वसाइल अमानत के तौर पे आपके हवाले कर दिए जाते हैं। अब ये एक एब्सोल्यूट टर्म्स में होता है, या कोई ईमानदार है या नहीं है। ये नहीं होता कि दरमियान में कोई चीज है, या ये नहीं है कि ईमानदार आदमी जो है वो कभी बेईमान हो सकता है, कभी बेईमान जो वो ईमानदार हो सकता है। ये ऐसी चीज नहीं। अगर आपने डेमोन्स्ट्रेट किया कि आप अपने पास जो रखी हुई अमानत है उसमें खयानत कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपके अंदर ये हिस्स मौजूद है। सर वो उनकी प्ली यही है कि इंसान एवोल्यूशन का जो है वो एक तसलसल होता है, लोग तब्दील हो जाते हैं, पीपल चेंज, अपनी गलतियां दुरुस्त भी कर लेते हैं। उनके नजदीक वो कहते हैं कि जी हर किस्म की गलतियों से पाक या तो खुदा की जात है, या मलाइका है, या फिर पैगंबर है, उसके बाद तो आम इंसान तो गलतियां। अगर हम इस बात पे ले लें कि सिर्फ मलाइका ही होते हैं, तो हम सबको फिर बेईमान होना चाहिए, क्योंकि मलाइका तो नहीं है, लेकिन इंसानों में ईमानदार लोग मौजूद हैं। आप मगरबी दुनिया में देख लीजिए, अगर लोग ईमानदार नहीं है तो उनको तो बिल्कुल कोई मुंह भी नहीं लगाता, उनको करीब ही नहीं आने देते। बड़ी बड़ी सख्त सजाएं दी हैं लोगों ने, जो जहां ओहदों पे बैठ के लोगों ने बेईमानियां की है। साउथ कोरिया में देख लिया और जगहों पे। असल चीज ये है कि अगर आपने डेमोन्स्ट्रेट कर दिया कि आप दलेर नहीं है, बुज़दिल हैं, तो फिर आप बुज़दिल हैं। अगर आपने जाहिर कर दिया, एक दफा साबित कर दिया कि आप बेईमान हैं, तो फिर आप पे एतमाद नहीं किया जा सकता। सर एस्टैब्लिशमेंट किस नजर से देख सकती है इस पेशरफ को? एस्टैब्लिशमेंट ये इंसानी हुकूक का मसला नहीं है, ये इंसान के कॉन्डक्ट का है कि आपने अपने कॉन्डक्ट से साबित कर दिया कि आप साहिब ईमान नहीं है, आप ईमानदाराना तरीके से अमानत को नहीं रख सकते, आपने खयानत की। ठीक है सर, तो ये वो चीज है जो कि मेरा ख्याल है इसमें चांस लेने की जरूरत नहीं है। आप ट्रायल और चांस ये जाती मामला पे कोई करता रहे। अगर मियां साहब पे या किसी और पे, जहांगीर तरीन पे कोई एतमाद करना चाहता अपने जाती मामला में, तो करता रहे, लेकिन क्या मुल्की वसाइल किसी को पकड़ाने चाहिए जिसने साबित कर दिया कि वो ईमानदार नहीं है? तो ये वो चीज है जिसको मैं समझता हूं कि इसके ऊपर मुल्क को बड़ा सेंसिटिव होना चाहिए, ताकि बिलावजह चांस लेके तो आप अपना फिर नुकसान न करवाएं। ठीक है सर, एस्टैब्लिशमेंट किस नजर से देख सकती है इस सारी पेशरफ्त को? लेकिन ये कानूनी मसला है, इसमें एस्टेब्लिशमेंट का तो ताल्लुक ही कोई नहीं। सर उसके सियासी रेपरकशंस तो है ना, सियासी रैमिफिकेशंस तो हैं, होती नहीं। असल चीज ये है कि अगर आपकी अदालतें कल को कोई फैसला कर दें तो उसकी रिपरकशंस होंगी या नहीं होंगी,
आप इस्टेब्लिशमेंट तो कुछ भी नहीं कर सकती। सर, नवाज शरीफ को अगर रिलीफ मिल जाता है, अगर ताहियात नाअहली उनकी खत्म हो जाती है, तो ये एस्टेब्लिशमेंट के लिए काबिल कबूल होगा? नहीं, ये एस्टेब्लिशमेंट का किस्सा नहीं होगा, ये मुल्क का किस्सा होगा, अवाम का किस्सा होगा। अगर एक आदमी को उसके बावजूद ट्रैक रिकॉर्ड के अगर उसको एक क्लीन चिट दे दी जाती है तो ये मुल्क की बदकिस्मती होगी, मुल्क के मामला जो हैं वो ठीक नहीं होंगे। इसमें तो कोई एस्टेब्लिशमेंट की तो कोई 5 लाख 5.5 लाख फौज है अगर, तो 22 करोड़ बाकी के क्या हैं? असल स्टेक होल्डर तो वो है, तो उनको देखना। ओके, ठीक है। मजहर अब्बास साहब, सर आप किस तरह देखते हैं ये सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की ताहियात नाअहली के खात्मे के लिए इज देयर सम रिलीफ फॉर नवाज शरीफ ऑन द कार्ड्स? देखिए, ये कहना तो कबल वक्त है, लेकिन मेरे ख्याल में मुझे मुश्किल लग रहा है। उसकी वजह बड़ी सीधी सी है। एक तो ये कि बहुत 3-4 साल के बाद आप ये पिटीशन फाइल कर रहे हैं, जो भी उसका ग्राउंड हो उसमें, लेकिन ये बात पार्लियामेंट के थ्रू होनी चाहिए। पार्लियामेंट को इसको डिस्कस करना चाहिए। अगर आप इसमें फर्ज करें आपने ये क्राइटेरियंस तय कर दें कि किसको कितनी डिस्क्वालिफिकेशन किसकी कितनी होनी चाहिए, लेकिन इसके साथ आपने ये भी तय करना है कि पॉलिटिकल मोरालिटी तो कहीं तो उसका स्टैंडर्ड होगा ना। पॉलिटिकल मोरालिटी कहीं तो हम खड़े हों कि सियासी अखलाकियात और ख़ास तौर पे ऐसे लोगों के जो इस मुल्क के हुक्मरान रहे हैं उन पे ज़्यादा होता है। आप बाहर के अगर ममालिक, जिस तरह जनरल साहब कह रहे थे कि वहाँ अगर आप पे इल्ज़ाम भी लग जाता है तो इवन अगर आप कैंडिडेट होते हैं तो फिर आप उस में लड़ने के लिए अहल ही नहीं होते, खुद ही विड्रॉ कर जाते हैं। तो हमारे यहाँ कहीं ना कहीं पॉलिटिकल मोरालिटी को भी तय करने की ज़रूरत है। लेकिन ये इशू जो है ये आपने पार्लियामेंट के थ्रू करना है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ला के करना है, उसमें आपने तय करना है। मुझे नहीं पता सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जहन में क्या है, लेकिन उनके नज़दीक भी अगर वो ये है तो मेरा ख्याल है बहुत ताख़ीर से ये पिटीशन आई है। अगर फौरन उस वक्त जब मियाँ साहब को ये नाअहल करार दिया गया था या उस वक्त जब ये चीज़ें आ रही थी, अब जैसे सादिक और अमीन का मसला है, देखिए आप किसी एक केस में अगर सादिक और अमीन डिक्लेयर हो जाते हैं या किसी एक केस में आप सादिक और अमीन डिक्लेयर नहीं होते तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पूरे कैरेक्टर के ऊपर एक वो चीज़ आ जाती है। एक पर्टिकुलर केस के अंदर होना और बात है और एक जनरलाइज चीज़ के स्टेटमेंट देना और बात है। उन चीज़ों को एड्रेस करने की ज़रूरत है, लेकिन बदकिस्मती से इतने सालों में आज तक पार्लियामेंट ने इस इशू को डिस्कस किया ही नहीं। आज तक पार्लियामेंट ने इन इश्यूज के हवाले से कभी भी कोई लाएमल बनाया ही नहीं इसमें, तो वहां मेरा ख्याल है वो ज्यादा एप्रोप्रिएट फोरम है। अब मुझे नहीं पता, क्योंकि सर ज़िया ने अपने मुखालिफिन को चुप करवाने के लिए 62-63 ऐड की, उसके बाद माजरत के साथ सारे सियासी जमातों ने अपने मुखालिफिन को चुप ना गरीता ज़िया ने ये की, लेकिन क्या ईमानदार होना बुरी बात है? क्या हम नहीं चाहते कि हमारे ऊपर हुक्मरान ईमानदार हों? सर सादिक और अमीन की फिर डेफिनेशन, उसका फिर बार कौन सेट करेगा? सर सादिक और अमीन का बार फिर कौन सेट करेगा? ये मैं मजहर अब्बास से भी करूंगी, बट जनरल साहब मजम्मत होनी चाहिए, ज़ियाउल हक की इतनी मजम्मत होनी चाहिए कि उसने कहा कि ईमानदार लोग होने चाहिए आपके हुक्मरान। सर सादिक और अमीन का बार कौन सेट करेगा? सर सादिक और अमीन ये अलग डिबेट है कि उन्होंने कहा सादिक और अमीन होना चाहिए और वो खुद सादिक और अमीन नहीं थे। इससे बड़ी बेईमानी और बदबयानती क्या हो सकती है कि आप मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन तोड़कर आप उसको खत्म कर रहे हैं? उसकी वो एक अलग डिबेट है। लेकिन असल चीज ये है कि जैसे 58(2) लेकर आ गए, उसके तहत आपने हर चीज को एक सियासी हथियार के तौर पे इस्तेमाल किया। यही हमारी बदकिस्मती है। पॉलिटिकल पार्टी को तय करना है। बात ये है, मगर बात ये है कि वो खुद सादिक अमीन था या नहीं, वो डिक्टेटर था, वो खुद आके बैठा। लेकिन ये कहना कि सादिक और अमीन या ईमानदार आदमी हमारा लीडर हो, ये गलत है। नहीं ये बिल्कुल, लेकिन मसला ये कि मुनाफिकत भी होनी चाहिए। देखिए इसमें क्या मुनाफिकत? नहीं एक मिनट मेरी बात सुने ना सर जनरल साहब। मेरी बात सुने ना। 58(2) क्यों लाया गया था? 58(2) आइन में क्यों लाया गया था और उसके तहत फिर क्या हुआ? मोहम्मद खान जुनेजो से आपका इख्तिलाफ हुआ, आपने उसकी छुट्टी कर दी। मैं आपसे किसी बुनियाद गलत है, मगर वो था डिक्टेटर। बिल्कुल गलत है। नहीं मैं तो आज ऑर्डर की बात कर रहा हूं। सर मुझे बताएं, अगर कोई बेईमान आदमी है, कह दीजिए कि हमें थोड़े बहुत बेईमान आदमी कबूल है। नहीं ये आपका स्टेटमेंट हो सकता है,
لیکن میں یہ ضرور دیکھوں گا کہ مجھے صادق اور امین، ایک منٹ میری بات تو سنیں نا، یا تو آپ بات کر لیں یا میں کر لوں۔ چیز یہ ہے کہ کوئی بھی آدمی کوئی بات کہہ رہا ہے، میں پہلے دیکھوں گا تو کہ کون کہہ رہا ہے، یہ بات تو میں دیکھوں گا کہ کیا آپ صادق اور امین ہیں جو آپ دوسرے کو صادق اور امین کہنے کا لیکچر دے رہے ہیں۔ تو میرے لیے نقطہ نظر سے کسی کے صادق اور امین، دیکھیے ہم ایک جنرلائز کر دیتے ہیں جنرل صاحب، ہم کسی ایک کیس میں وہی بات کہہ رہا ہوں کہ آپ کو طے کرنا ہے کہ کوئی آدمی صادق اور امین جب کہہ رہے ہیں کہ ایک پرٹیکولر کیس پہ گئے نا اس میں آپ نے کہہ دیا کہ یہ صادق اور امین نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ ایک پرٹیکولر کیس میں آپ نے کہہ دیا یہ صادق اور امین ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ ہم ایک شخصیت کے بارے میں جنرلائز کیسے کر سکتے ہیں؟ اچھا، اور اسی میں ایڈ کر لیجئے گا جنرل صاحب اسی میں ایڈ کر لیجئے گا، جنرل صاحب میری گزارش سن لینا، اسی میں ایڈ کر لیجئے، جنرل صاحب میری گزارش سن لیجئے، جنرل صاحب اسی میں ایڈ کر لیجئے کہ صادق اور امین کا پھر بار کون سیٹ کرے گا؟ ایک شخص کے نزدیک صداقت کچھ اور ہے، امانت کچھ اور ہو سکتی ہے، دوسرے شخص کے سٹینڈرڈ مختلف ہو سکتے ہیں، سچائی کا، نیکی کا، بھلائی کا، ہر شخص کے سٹینڈرڈ مختلف ہے، تو صادق اور امین کا پھر سٹینڈرڈ اور بار کون سیٹ کرے گا؟ میں یہ بات بتاتا ہوں، میرے نقطہ نگاہ سے جب تک ایک آدمی بے ایمانی پہ پکڑا نہیں جاتا وہ سارے صادق اور امین سر، جب تک وہ پکڑا نہیں جاتا چاہے وہ جتنی مرضی، یعنی کہ اس کو خدا کے سامنے جواب دہی کا خوف نہیں ہے جب تک وہ پکڑا نہ جائے دنیا میں؟ نہ خدا کے سامنے تو ہو سکتا ہے آپ کی ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی، یا دنیا میں تو بہت ساری چیزیں چھپی رہتی ہیں، بہت ساری چوریاں جو آپ کے سامنے نہیں آئیں گی، وہ نہیں ہے۔ لیکن اگر دنیا میں کوئی پکڑا گیا ہے اور اس کا پتہ چلی گیا ہے کہ یہ صادق اور امین نہیں ہے، یہ بے ایمان ہے، تو اب آپ مکھی کھا لیں بالکل دیکھنے کے بعد بھی، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں آپ اس طرح بات نہیں کریں کہ میں یہ بات کہہ رہا ہوں، لغاری صاحب کی طرف بھی جاتی ہوں، بٹ مسئلہ آپ کمپلیٹ کریں۔ بالکل قطعی طور پہ یہ بات نہیں کہہ رہا ہوں، میں نواز شریف صاحب کا کیس بالکل مختلف ہے، سپریم کورٹ نے ان کو سزا دی ہے، سپریم کورٹ نے سزا دی ہے اور اب وہ اس سزا کو بھگتے ہیں، اگر انہوں نے ریویو بھی ضائع کر دیا، وہ سرنڈر بھی نہیں کرتے، یہ بالکل مختلف چیز ہے۔ اور نہ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن، میں پہلے ہی کہہ رہا ہوں کہ ان کے کیا مقاصد ہے مجھے نہیں پتا، لیکن تاخیر سے آیا، لیکن جو بحث آپ کر رہے ہیں وہ بالکل مختلف بحث ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ میں اگر کسی کو لا کے یہ ڈکلیئر کروں کہ کون صادق اور امین ہے اور کون نہیں ہے، تو سب سے پہلے میں اس کا کنڈکٹ، میرا کنڈکٹ کیا ہے، کیا میں صادق اور امین ہوں؟ اور جس شخص نے اس ملک کے آئین کے ساتھ غداری کی ہے اس کو یہ حق ہی نہیں پہنچتا یہ ساری چیزوں کا کہنے کا، مجھے پارلیمنٹ میں پہنچتا ہے۔ ٹھیک ہے، مذہب گاٹ یور پوائنٹ، جنرل صاحب اس میں کوئکلی کمنٹ کر دیجئے، پھر میں لغاری صاحب کی طرف جاتی ہوں۔ حق نہیں پہنچتا تھا کہ اس نے عورتوں کو حقوق دیے، عورتیں ممبر بن گئی۔ بھئی اگر کسی نے کوئی اچھا کام آپ کو بتایا ہے تو آپ اس کو یوں تو رد نہیں کر سکتے۔ میرے مفاد میں ہے کہ میرے ملک کے حکومت جنرل صاحب لغاری صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں مشرف ڈکٹیٹر تھا، ہم نے عورتوں کے وہ پارلیمنٹ میں آئے، نہیں لغاری صاحب آپ موجود ہیں ہمارے ساتھ، اس نے کام اچھا کیا۔ اب یہاں بھی یہی ہے، لیکن ایک چیز اور ہے، ایک آپ یاد کریں کہ سپریم کورٹ میں جعلی ڈاکومنٹس کس نے پیش کی۔ ٹھیک ہے، میں تو وہ بات ٹھیک ہے، ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں جی، اور بریک کے بعد جب واپس آتے ہیں تو بڑا اہم ٹاپک ہے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن میں تاحیات نااہلی کے خاتمے کے لیے درخواست، اس پہ سوالات کریں گے۔ ایسے کہ شارٹ کوئی بریک۔ جی ویلکم بیک آفٹر دی بریک۔ نغیر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن تاحیات نااہلی؟ میں عرض کرتا ہوں، اسی 62-63 کے ہوتے ہوئے اس میں یہ طے نہیں ہے، اس میں نہیں لکھا ہوا ہے، نہ اس نے سزا مقرر کی ہے کہ تاحیات کسی کو نااہل قرار دے دیا جائے، یہ نہیں ہے، نہ آرٹیکل 62 میں نہ آرٹیکل 63 میں ہے۔ یہ کورٹ نے اپنا مائنڈ استعمال کیا اور یہ قانون کے تحت نہیں ہوا، یا آئین میں یہ درج نہیں ہے۔ وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ 5 سال کے لیے نااہل ہے، یہ کہہ بھی سکتے تھے کہ 10 سال کے لیے نااہل ہے، یہ ایک مدت مقرر کر سکتے تھے۔ جب یہ آئین میں لکھا ہوا نہیں ہے کہ یہ سزا ہوگی تو پھر یہ سزا سنائی گئی ہے اور وہ انہوں نے اپنا مائنڈ اپلائی کیا ہے، اس میں قانون کو اور آئین کو اپلائی نہیں کیا ہے۔ ایک بات یہ ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ سپریم کورٹ نے فیصلہ کرتے ہوئے آئین کو اور قانون کو پیش نظر نہیں رکھا، بلکہ
اپنی جورسڈکشن کو اپنی ول کو جو ہے پیش نظر رکھا ہے، یہ ہمیں سمجھ لینی چاہیے۔ دوسری بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ فتح مکہ کے اس سے پہلے غزوہ بدر سے لے کر آخر تک ابو سفیان لڑتے رہے، اور آخری دن جب وہاں پہنچے ہیں مکہ میں، فتح مکہ ہو رہی ہے، تو کہا جا رہا ہے کہ ایک جو ہے بیت اللہ شریف جو ہے وہ مامون ہے، وہاں پر جو ہے امن ہے، اور ایک اس کے گھر میں ابو سفیان کے گھر میں امن ہے۔ جو اس کے گھر میں چلا جائے گا، جو اپنے گھر میں ہوگا اس کو امان ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں جائے گا اس کو امان ہے، اور جو بیت اللہ میں جائے گا اس کا امان ہے۔ تو ابو سفیان کے گھر میں امان کیسے ہو گئی؟ وہ تو ساری زندگی لڑتے رہے، ساری زندگی حضور کے ساتھ جنگ کرتے رہے۔ تو ہم یہ پیمانے نہیں بنا سکتے ہیں کہ جناب ایک آدمی ایک وقت میں اگر ثابت ہو گیا ہے کہ غلط ہے تو ہمیشہ کے لیے غلط ہے، تو ابو سفیان ہمیشہ کے لیے غلط ہے۔ تو اس طرح سے ہمیں نہیں لینا چاہیے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ میں مظہر کی بات کو انڈورس کرتا ہوں۔ ضیاء الحق بددیانت تھا، ضیاء الحق نے بددیانتی کی، اور ضیاء الحق نے بددیانتی کے تحت اقدامات کیے تھے۔ اس کا جو ایک پورا بنچ تھا جس پارلیمنٹ میں لے جایا گیا، جس نے اپروو کیا اس نے آئین کے ساتھ غداری کی تھی۔ میری حکومت نہیں آئی ہے، میں اس میں کرتا ہوں، میں کبھی بھی اگر یہ بس میں ہو تو ان کے اوپر ٹرائل ہونا چاہیے۔ جن لوگوں نے ان ترامیم کو منظور کیا، جو 8ویں ترمیم جنہوں نے منظور کی، جنہوں نے 17ویں ترمیم منظور کی، اور جن لوگوں نے یہ پورے کے پورے آئین کا ڈھانچہ بدلنے کی کوشش کی، میرے خیال میں ان سب لوگوں کا ٹرائل ہونا چاہیے۔ اگر وہ مر گئے ہیں تو ان کی قبروں کا ٹرائل ہونا چاہیے۔ یہ ٹھیک نہیں تھا، آئین کے ساتھ مذاق کیا گیا۔ آئین ایبروگیٹ نہیں ہو سکتا، آئین ابائش میں نہیں رکھا جا سکتا، آئین کو کوئی توڑ نہیں سکتا ہے، آئین کو معطل کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ اگر کوئی ایسا اقدام کرتا ہے تو وہ غداری کا مرتکب ہوتا ہے، تو ہمیں اس کی سزا ہونی چاہیے۔ ٹائم ختم ہو رہا ہے پروگرام کا، لیکن اب چونکہ جنرل صاحب کی بات ہوئی ہے تو جناب امجد شعیب سے میں ضرور لاسٹ کمنٹ لینا چاہوں گی۔ جنرل صاحب لاسٹ کوئی کمنٹ پلیز۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر یہاں پہ آئین کا تحفظ کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ کو اپنا سیاسی ماحول، سیاستدان ٹھیک کرنے ہوں۔ ٹھیک ہے۔ سیاستدان ایک وقت پہ آ کے ایک ڈکٹیٹر کا ساتھ نبھاتے ہیں 10 سال پورے، اور اس کے بعد حاجی ہو کے بالکل نہاد ہو کے صاف ہو کے پھر باہر آ جاتے ہیں۔ آپ کوئی سیاستدان کا نام دے دیں، وہ ڈکٹیٹر کی پیداوار ہیں، وہ زندہ ہیں، ان کو ہم کہتے ہیں وہ زندہ ہے، اس کو مردہ گردان دیں، اس کو دفن کر کے اس سے جان نہیں چھڑاتے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ شرم نہیں آتی؟ میں یہ کہتا ہوں جب ہم یہ باتیں کرتے ہیں، کون سا ڈکٹیٹر ہے جو سیاستدان کے بغیر زندہ رہے، اور کون سا آپ کا ٹاپ کا سیاستدان ہے جو اس کی پیداوار نہیں تھا؟ ٹھیک ہے سر، اسی بات پہ پروگرام کلوز کر دیتے ہیں، ٹائم اوور بھی ہو چکا ہے۔ بہت بہت شکریہ جنرل امجد شعیب صاحب، نذیر۔ سیاستدانوں کو آپ لوگ پیدا کریں گے تو کہاں سے وہ سیاستدان بنے گا؟ پیدا ہی آپ لوگ کرتے ہیں اس کو، آپ لوگ پیدا کیوں کرتے ہیں؟ آپ کا یہ کام نہیں ہے، آپ کا یہ کام ہی نہیں ہے۔ سر یہ انٹرسٹنگ ڈیبیٹ کسی اور پروگرام پہ لگ چھوڑتے ہیں۔ فی الحال ٹائم ختم ہو رہا ہے۔ بہت بہت شکریہ جنرل امجد صاحب، مظہر عباس صاحب اور نذیر لغاری صاحب، بہت بہت شکریہ سر، تھینک یو ویری مچ سر، تھینک یو ویری مچ، ویری سوری ٹو کٹ یو ان۔ بہت انٹرسٹنگ ڈیبیٹ ہے، یہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے، یہ پاکستان کے آگے بڑھنے کے لیے، ترقی کرنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ انشاءاللہ انہی شخصیات کے ساتھ یہ ڈیبیٹ کسی اور پروگرام میں ضرور اٹھائیں گے۔ I'll see you coming Monday انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔